تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. فقال، انہوں نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو. ورجو الیوم الآخرہ، اور امید رکھو یوم آخر کی، آخرت کے دن کی. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلا دیا. فاخذتہم الرجفۃ، پھر آ پکڑا انہیں ایک سخت زلزلے نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے. وعادا وثمودا، اور ہلاک کیا ہم نے عاد و ثمود کو بھی. وقد تبین لکم من مساکنہم، اور یقیناً آنکھوں کے سامنے ہیں تمہارے ان کے مسکن. وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور پرکشش بنا دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال. فصدہم عن السبیل، لہذا انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا. وکانوا مستبصرین، حالانکہ وہ بہت ہوشیار تھے. وقارون وفرعون وہامان، اسی طرح قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ آئے تھے ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے آگے نکل جانے والے نہ تھے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہم نے ان سب کو پکڑا ان کی گناہوں کی وجہ سے. فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو میں سے ایسے بھی ہیں جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی. وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور وہ بھی ہیں کہ جن کو ایک زوردار آواز نے سیز کر دیا. وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور وہ بھی ہیں کہ جن کو ہم نے زمین میں دھنسایا، قارون. وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، اور وہ بھی جن کو ہم نے غرق کیا، قوم فرعون، قوم نوح. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں تھا. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے سوا، بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا اولیاء. ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی. اتخذت بیتن، جو ایک گھر بناتی ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. یعنی آپ پھونک مارتے ہیں تو اس کا گھر جو ہے اڑ جاتا ہے. اور یہ جو ایک الہامی کتاب آئی ہے نا انٹرنیٹ کی شکل میں ہمارے پاس، یہ کیا کرتی ہے کہ ایک صاحب نے پورا ایک تھیسس جو ہے وہ اس پر تیار کر لیا کہ یہ جو مکڑی کا جالا ہے، اس کا جو تھریڈ ہوتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے. انٹرنیٹ کی شہادت انہوں نے پیش کی، اس وحی کی جو انٹرنیٹ کے ذریعے آتی ہے، کہ تجربہ ہوا ہے کہ جی اس کے جو ریشے ہیں ان کو باندھ کر اس پہ پورا ٹرک جو ہے وہ کھینچا جا سکتا ہے. اب کس نے یہ کر کے دیکھنا ہے؟ بالکل وہی کہ ادھر لائی پوڑی ادھر ہوتے بڑائی مال میں دیکھا موسیٰ خدا نو. اب کون دیکھے گا؟ لیکن ایک امپریشن کریٹ ہو گیا. یعنی وہ بات جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے. لیکن اب انٹرنیٹ کی جو معلومات آپ کے پاس آ رہی ہیں، ہمارے پاس آ رہی ہیں، جن پر ہمارا ایمان ہے، قرآن مجید کی آیات پر ہمارا ایمان نہیں ہے، لیکن جو بات انٹرنیٹ پہ آئے اس پر تو ہم سب یقین کامل رکھتے ہیں. وہ جو کہا تھا نا اکبر الہ آبادی نے، خبر وہ جو پائنیر میں چھپے اور سامان وہ جو یورپ سے آئے. تو آج کل وہ یورپ بھی نہیں، بس انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک ایسی سورس ہے، ایسی وحی ہے کہ جس پر ہمیں پورا کا پورا ایمان اور یقین حاصل ہے کہ جو خبر وہاں سے آ جائے وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتی. لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگوں کو پتہ چل جائے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے جسے یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں پتہ چل جائے. ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے، ما یدعون من دونہ، جس کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا. وہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. وتلک الامثال نضربها للناس، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وما یعقلها الا العالمون، اور ان سے سمجھ وہی حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ علم سے نوازتا ہے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد برحق پیدا کیا. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مومنوں کے لیے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ،
تلاوت کر جو وحی کیا گیا ہے تیری طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب میں سے واقم صلاۃ اور نماز قائم کر۔ ہم اسی طرح کی ایک آیت پڑھ کے آئے ہیں سورہ کہف کے اندر، وہاں کیا ہے؟ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِہ ملتحدا۔ تلاوت کر اس میں سے جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ہے، اور لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کے فیصلوں کو، اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے، اور تم اس کے سوا کوئی پناہ گاہ بھی نہیں پاؤ گے۔ اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے قریب نازل ہونے والی آیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے لیے جب ہجرت کا موقع آ رہا ہے، ہجرت حبشہ کا، جو زیادہ ستائے جانے والے صحابہ کی طرف سے، اس وقت یہ آیت جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب بھی انسان مصائب میں گھر جائے اور اسے کہیں کوئی راستہ نہ ملے، اصل میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا مزہ بھی سچ پوچھیے تو اسی وقت آتا ہے جب انسان کی امیدیں ہوتی ہیں کہ چلو وہ بھی آئے گا میری مدد واسطے، چلو اتوں لب جائے گا کچھ، فلانے نو ٹیلی فون کرو جی، فلانے نو انٹرنیٹ تے کہو جی، واٹس ایپ کرو جی، بڑی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب تک یہ راستے انسان کو کھلے نظر آتے ہیں تو انسان کا ذہن جاتا ہے کہ مجھے ادھر سے مدد ملے گی، ادھر سے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اصل میں اس وقت انسان صحیح معنوں میں کہ جب اسے اور کسی طرف سے کوئی امید نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا، اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے شرف ملاقات حاصل ہوئی۔ ہمیں شرف ملاقات اگر خواب میں، شیطانی خواب بھی ہو سکتا ہے اور واقعی اللہ تعالیٰ سے شرف ملاقات بھی ہو سکتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ کیونکہ دنیا مانگیں۔ اب امام شافعی ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جی میں تجھ سے شرف ملاقات چاہتا ہوں، کیسے کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری ملاقات کا ذریعہ جو ہے یہ قرآن مجید ہے، میرا کلام ہے، میرا کلام پڑھو گے تو تمہیں مجھ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کہیں دور ہیں، یعنی اب تو یہ ٹیلی فون نے اور انٹرنیٹ نے ہمارے لیے دوریاں ختم کر دی۔ ہمارا کوئی عزیز دوست، رشتہ دار، بھائی، بیٹا، وہ دنیا کے کسی کونے پر ہو تو وہ لائیو کانٹیکٹ اس کا ہمارے ساتھ ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب یہ سب چیزیں نہیں تھیں اور کوئی شخص پریشان ہوتا تھا، میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر MBBS کرنے کے بعد FRCS کرنے کے لیے، MRCP کرنے کے لیے برطانیہ جاتا تھا، اور اب تو فیسلٹی ہے نا کہ آپ دبئی میں امتحان دے لیں جا کے، یا پاکستان میں بھی اس کو بھی سینٹر بن جائے تو آپ یہاں پر امتحان دے لیں۔ پہلے آپ کو وہیں پر جاب کرنی پڑتی تھی، وہیں پر ساری ٹریننگ لینی پڑتی تھی، وہیں پر پڑھنا ہوتا تھا، وہیں امتحان دینا ہوتا تھا، اور وہیں کسی ریموٹ ایریا کے اندر کسی ہاسپٹل کے اندر جاب بھی ہے۔ 6 مہینے کے بعد امتحان ہوتا تھا اور پھر پتہ چلتا تھا کہ فیل ہو گیا ہم۔ اب ایک فرسٹریشن ہوتی تھی کہ مجھے 5 سال ہو گئے گھر سے آئے ہوئے، امتحان دیتے ہوئے فیل ہو رہا ہوں۔ اچھا، اب کوئی اگر نیک آدمی ہے، شراب نہیں پیتا، تو وہ پب میں جا کر شراب بھی نہیں پیے گا۔ اب وہ فرسٹریٹڈ جب گھر میں آئے گا تو وہ کیا کرتا تھا؟ ہر گھر میں پاکستان میں ٹیلی فون بھی نہیں تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پوری محلے میں کوئی ایک آدھ گھر میں ٹیلی فون ہوتا تھا۔ اب وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اپنے کمرے میں آتا تھا، اپنے دراز کھول کر، اپنے سوٹ کیس کھول کر، ان میں سے بچوں کی، ماں باپ کی، بیوی کی تصویریں اور خطوط نکال کر پڑھتا تھا، اور یہ خطوط پڑھ کے اس کو حوصلہ ملتا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، یہ میرے بوڑھے والد ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہیں، یہ میری ماں ہے جو میرے لیے دعائیں کر رہی ہے، یہ میرے بھی بچے ہیں جو میری راہ تک رہے ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں۔ اب سے سکون ملتا تھا خط پڑھ کر۔ اور یہ خط جو پڑھنا ہوتا ہے، اس میں یعنی فلمی دنیا میں ایک بڑا اچھا ٹریڈیشن ہے کہ جب بھی کوئی خط کسی کو ملتا ہے تو اس خط کے کنٹینٹس کیسے جو ہے وہ فلم دیکھنے والوں کو وہ دکھاتے ہیں یا سناتے ہیں، کہ تصویر دکھاتے ہیں خط پڑھنے والے کی، لیکن خط لکھنے والے کی آواز میں وہ خط جو ہے وہ سنواتے ہیں۔ تو اگر ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ پر یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو جب ہم اس پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے۔ اور آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ اس کو صحیح پائیں گے۔ کبھی آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں، بہت زیادہ پریشان ہو جائیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کریں، اور اگر آپ کو قرآن مجید یاد ہے کچھ تو نماز کی نیت باندھ کے
اور قیام میں لمبی تلاوت کریں، جتنے بھی آیتیں یاد ہیں قرآن مجید کی، پارہ، ڈیڑھ پارہ، آدھا پارہ، اس کو آپ پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں بھی انہیں کو ریپیٹ کر دیں۔ اور اگر قرآن مجید یاد نہیں ہے تو پھر دو چار نفل پڑھ کے اور پھر قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائیں، اور جب تک سکون نہ ملے اس وقت تک پڑھتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ ایک ایسا پوائنٹ آئے گا کہ جس میں آپ محسوس کریں گے کہ کوئی غم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ، جب بھی مشکل حالات ہوں، صحابہ کرام کا یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 رات، آدھی رات، 1/3 رات، اور صحابہ کا ایک بہت بڑا گروہ بھی آپ کے ساتھ 2/3 راتیں جو ہے وہ جاگ کر کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھتا تھا۔ لیکن کم از کم جب بھی پریشانی ہو، ایک تو ہمیں تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ترجمہ بھی اللہ کا کلام نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کوئی تفسیر اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن مجید کے لکھے ہوئے مقالات اللہ کا کلام نہیں ہے، میں جو کچھ سنا رہا ہوں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وہ جو ٹیکسٹ ہے اصل جو میں سب سے پہلے پڑھتا ہوں وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کہیں غلطی نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو جب ہم اسے پڑھیں گے تو 2 چیزیں ملیں گی، ایک تو براہ راست دل کو سکون ملے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ یعنی ہدایت کا سامان بھی اس میں سے نکالتا ہے۔ وہ کیسے نکالتا ہے؟ یعنی ایک دفعہ زمانہ طالب علم میں مجھے کوئی پریشانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت، اللہ تعالیٰ بڑی رحمت نازل فرمائے، مولانا شمس الرحمان افغانی رحمہ اللہ، جو جامع رحمانیہ مسجد پیپلز کالونی کے خطیب ہوا کرتے تھے، تو بچپن میں اسکول کے زمانے میں انہی کے جمعے کے خطبے سنتا تھا اور انہی کے دروس اٹینڈ کرتا تھا۔ تو انہوں نے الحمدللہ مجھے یہ بات میں، یہ امام شافعی کا واقعہ بھی انہوں نے مجھے سنایا تھا، تو چونکہ ان کی بات یاد آئی تو میں کمرے میں آ کے میں تلاوت شروع کر دی۔ اب تلاوت کرتے کرتے میں نے یوں ورق الٹا تو معلوم ہو جیسے کوئی لفظ رہ گیا ہے، میں واپس آیا۔ اب واپس آیا تو دوبارہ وہ آیت پڑھی، اب توجہ سے پڑھی۔ پہلے جب انسان تلاوت کرتا ہے تو ضرور تو نہیں ہوتا کہ انسان کی توجہ ہو، اب توجہ ہوئی تو آیت کیا تھی؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ اب میں کوئی اسپیشل نہیں ہوں، ہم سب اسپیشل ہیں ایک اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم سب سے انڈیویجولی پیار کرتا ہے، اس بات کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور ہم نے اللہ تعالیٰ کا اگر کچھ بگاڑا نہیں ہے، بگاڑ تو سکتے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے بے وفائی بھی نہیں کی، اس کو ڈس اون بھی نہیں کیا، ہم نے اس کو اپنا مالک سمجھا ہے، تو ہم کتنے ہی گناہ گار ہوں، یعنی یہ جو وہم تو دل سے نکال ہی دینا چاہیے کہ چونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتا، نہیں، اللہ تعالیٰ سب کا سانجھا رب ہے، مردوں کا، عورتوں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، سرمایہ کاروں کا، مزدوروں کا، ایون نیکوں کا اور گناہ گاروں کا۔ تو کوئی گناہ گار بھی کبھی اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی رد نہیں کرتا، اس کو بھی جا دفعہ ہو جا، پکارا تو ہے نا اس نے۔ تو مشکل ہو، پریشانی ہو، کھولیے قرآن مجید اور تلاوت شروع کر دیجئے قرآن مجید کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ گائیڈ کیا اور ایک دم سکون مل گیا کہ مسئلہ حل ہو گیا، یعنی یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ری ایشورنس مل گئی، فکر نہ کر، میرے تے چھڑ دے۔ تو جب آپ کو یہ فیلنگ ہو جائے کہ میرے رب نے ذمہ لے لیا تو پھر انسان کو پریشانی نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کر جو کچھ وحی کیا گیا ہے اے نبی آپ کی طرف کتاب میں سے، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ کون سی نماز روکتی ہے اس کو نوٹ کر لیں، وہ نماز کہ جو آپ اہتمام کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں، مسجد کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ باجماعت۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کوئی بھی کر رہے ہیں، انسان اچھے کام بھی کرتا ہوتا ہے اور ہم گناہ گار ہیں، کسی برائی میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایک چیز ہم اپنے اوپر لازم کر لیں کہ نماز باجماعت جا کر مسجد میں پڑھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے اس کو ذریعہ بنائے گا کہ آپ کسی کام میں برائی کی طرف بڑھ رہے تھے دلچسپی کے ساتھ، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے اپنا وہ اصول نہیں توڑا اور وہ کام چھوڑ کر آپ نماز کے لیے آ گئے، تو پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ وہ جو انگریزی میں نا ہی ول پیو دا وے فار یو، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ
نیکی کے راستے ہموار کرے گا، اپنے راستے کھولے گا۔ اس صورت کا اختتام اسی پر ہوگا کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولیں گے۔ تو جب ہم یعنی اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ کام چھوڑ کر اس کے پاس حاضر ہوں گے وقت پر، اگر ہم نے کہا کہ اچھا میں ایک کر لوں تو پھر نماز پڑھ لوں گا، تو پھر وہ جو برکت ہے نماز کی وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ لہذا نماز با جماعت اپنا ہر کام چھوڑ کر، اچھا کام یا برا کام چھوڑ کر مسجد میں ہم آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برائی کے دروازے بند کرتا چلا جائے گا، اور پھر ہمارا جی بھی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپرچونٹی نہیں دے گا برائی کی۔ اس سے زیادہ اور کیا اللہ تعالیٰ کی عنایت ہو سکتی ہے؟ اور نیکی کے راستے، اپنے راستے ہمارے لیے کھولے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ بھی تم کہتے ہو کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، اور نہ بحث کرو اہل کتاب کے ساتھ مگر ایسے طریقے سے جو سب سے اچھا ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے کہ جو ان میں سے ظلم کریں۔ وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، اور اے مسلمانوں تم کہو کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا، وانزل الیکم، اور جو تم پر نازل ہوا، والہنا والہکم واحد، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ ونحن لہ مسلمون، اور ہم تو اس کے فرما بردار ہیں۔ وکذالک انزلنا الیک الکتاب، اور اے نبی اسی طرح ہم نے نازل کی ہے کتاب تمہاری طرف۔ فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، اور جن کو ہم نے کتاب پہلے عطا کی ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں۔ ومن ہؤلاء، اور ان میں سے بھی من یؤمن بہ، جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، ہماری آیات کا انکار تو صرف کافر کرتے ہیں۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور نہیں پڑھتے تھے تم اس سے پہلے کوئی کتاب۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک خاص معاملہ ہے کہ حضور امی تھے، ان پڑھ تھے، اب اس کو یہاں پورا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک آدمی جو پڑھا لکھا ہے، یا آج کے دور میں یوں سمجھیے کہ وہ ٹی وی دیکھتا ہے، انٹرنیٹ کے پر اس کی رسائی ہے اور پڑھ سکتا ہے، تو اس کے بارے میں گمان کیا ہوتا ہے کہ اس نے یہ بات کہیں سے پڑھی ہوگی، کہیں سے سنی ہوگی، کہیں سے اس کے علم میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص احسان یہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نام بھی لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا۔ میں اپنا نام زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں سروے ہوتے ہیں لٹریسی ریٹ کے، اس میں جو لٹریٹ پڑھا لکھا کسے شمار کیا جاتا ہے؟ جو اپنا نام لکھ کر پڑھ سکتا ہو۔ تو وہ جو منیمل لیول ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی دور رکھا ہوا تھا۔ اور اس کا ثبوت کب ملا کہ غزوہ اس میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اعتراض اٹھایا قریش کی طرف، جو نمائندہ آیا تھا سہیل بن عمرو، کہ یہ آپ نے اوپر کیا لکھ دیا ہے؟ حضرت علی لکھنے والے تھے کہ یہ معاہدہ قریش کے اور محمد رسول اللہ کے درمیان ہے، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی مان لیں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ آپ نے اس کے اعتراض کو ویلڈ قرار دیا اور حضرت علی سے کہا کہ چینج کر دو اس کو، محمد رسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو حضرت علی نے فرمایا، عرض کی اللہ کے رسول یہ نہیں مانتا، میں تو مانتا ہوں، میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، قلم پکڑ کر آپ نے اس پر لائن پھیر دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا نام بھی لکھ کر پڑھ نہیں سکتے۔ اب دیکھیے اس آیت کو، وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور نہیں پڑھتے تھے اس سے پہلے بھی آپ کوئی کتاب، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے آپ کچھ لکھتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو ضرور اہل باطل شک میں مبتلا ہوتے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، دراصل قرآن مجید آیات بینات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف ظالم کرتے ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ محمد پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، یعنی مراد وہی حصی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی؟ قل انما الآیات عند اللہ، کہو آیات تو اللہ کے پاس ہیں، وانما انا نذیر مبین، اور میں تو بس کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، کہ یقیناً اس میں رحمت اور نصیحت ہے ماننے والوں کے لیے۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہو کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل،
اور وہ لوگ کہ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں وکفروا باللہ، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی گھاٹے سے دوچار ہوں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور یہ ان پر اچانک ہی آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں کوئی سینس، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ عذاب کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یوم یغشاہم العذاب، جس دن عذاب انہیں گھیر لے گا، من فوقہم، اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقولون، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو اپنے کرتوتوں کا مزہ۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، یہ وہ آیت ہے کہ جس میں ہجرت حبشہ کی اجازت دی گئی۔ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، بس تمہیں بندگی میری ہی کرنی ہے، اگر یہاں ممکن نہیں تو وہاں چلے جاؤ، وہاں نہیں تو وہاں چلے جاؤ، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار، ہر انڈیویجول، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم جگہ دیں گے ان کو جنت میں بلند بالا عمارتوں میں، بالا خانوں میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ نعم اجر العاملین، بہت خوب اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اسی مضمون پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت واعظ ہے، جو موجودہ بائبل ہے، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انجیل ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واعظ ہے، جس میں آپ اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کہ کیوں جمع کرتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو کہ کل کیا کھاؤ گے اور کل کیا پہنو گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے؟ صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں اور ان کا رب انہیں کھلا پلا کر واپس لاتا ہے۔ اور گھاس کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خوبصورت لباس پہنایا ہے؟ تم تو انسان ہو، اس کی بہترین مخلوق ہو، وہ تمہیں بھوکا کیوں مارے گا؟ پھر فرمایا کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو، جہاں چوری کرنے ہونے کا بھی ڈر ہے اور کیڑا لگنے کا بھی خطرہ ہے۔ آسمانوں پر جمع کرو، جہاں نہ کیڑا لگتا ہے نہ چوری ہوتی ہے۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں، جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ شکایت ہے نا بڑی ہمیں کہ جی نماز دل نہیں لگتا، اکثر پوچھا جاتا ہے دل کیسے لگے ہمارا نماز میں؟ ہماری ساری انویسٹمنٹ تو دنیا میں ہے، تو جہاں ہماری انویسٹمنٹ ہے وہیں ہمارا دل ہے۔ ہم اپنی انویسٹمنٹ، جو اپنا ٹائم اور اپنا سرمایہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع کرا دیں تو ہمارا دل بھی اللہ کی یاد میں لگ جائے گا انشاءاللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، یہ آیات بھی پڑھنے والی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یقیناً تم اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو چاند کو مسخر کس نے کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے لازماً اللہ ہی نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، ویقدر لہ، اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کے دیتا ہے، یعنی تنگ کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اب غور کیجئے کہ قریش کیا کچھ مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں، زمین، سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا بھی مانتے تھے، اور وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جو آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو ساری حمد تو اللہ کی ہے، سارا شکر اللہ کا ہے،
بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن اکثر لوگ سینس سے کام نہیں لیتے۔ وما ھذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اور یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں، کہیں انکار کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، وہ کس معنی میں ہوتا ہے کہ اٹس ویری سیریس، جوک نہیں ہے، یہ اس کے نتائج نکلیں گے، لیکن جب کہتا ہے کہ یہ کھیل اور تماشا ہے تو ایکٹ پلے کے معنوں میں آپ سمجھیے گا، جیسے کسی مووی میں، کسی ڈرامے میں کسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، کسی کو فقیر اور دھکے کھانے والا فقیر بنایا جاتا ہے۔ اب دیکھنے والوں کے لیے تو جو فقیر ہوتا ہے وہ بڑا قابل رحم ہوتا ہے، اس کے لیے مووی دیکھنے والی خواتین جو ہیں وہ دعائیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، رو بھی رہی ہوتی ہیں، اور جو بادشاہ ہے اس پر رشک بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جو اس ڈرامے میں کردار ادا کرنے والے ایکٹرز ہیں ان کے فائدے کی چیز کیا ہے۔ عین ممکن ہے جو دھکے کھانے والا فقیر ہے وہ ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ اس کی ریکمپنسیشن لے رہا ہو اس فلم میں کام کرنے کی، اور جو بادشاہ بنا ہوا تھا اس کو شاید کھانا کھلا کر ہی مفت میں رخصت کر دیا گیا ہو۔ اصل کیا ہے؟ تو یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کردار ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی کردار دے کے بھیج دیا، کسی کو کوئی کردار دے۔ اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کردار ہمیں دیا ہے، اگر ہم اس کردار کو اس دنیا کے ڈائریکٹر یعنی اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ادا کریں گے تو پھر ہمیں راضی ہو کر ہم سے وہ ہمیں انعام دے گا، اور خواہ اس نے ہمیں بادشاہی کیوں نہ بنایا ہو، اگر ہم نے وہ کردار بھی صحیح ادا نہیں کیا تو ہم اس کی طرف سے سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ وما ھذہ الحیات الدنیا حیات الدنیا الا لہو و لعب وان دار الآخرۃ لہی الحیوان، آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں پتہ چل جائے۔ فاذا رکبوا فی الفلک، پھر جب وہ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، جب وہ انہیں صحیح سلامت خشکی پر لے آتا ہے بچا کر، اذا ہم یشرکون، تو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کریں اس نجات کی جو ہم نے اسے عطا کی تھی، ولیتمتعوا، اور تاکہ وہ مزے لوٹیں دنیاوی زندگی کے، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا نہیں دیکھتے یہ کہ ہم نے بنا دیا ہے حرم کو امن کا گہوارہ، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ اچک لیے جاتے ہیں گرد و پیش کے انسان۔ یہ وہی مضمون ہے کہ جو سورۃ قریش میں آیا ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وہاں بھی کیا تھا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس کی وجہ سے انہیں امن ملا ہے اور جس کی وجہ سے انہیں بھوک میں کھانا ملا ہے۔ یہاں بھی وہی مضمون کہ کیا وہ غور نہیں کرتے، انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے حرم کو امن کا گہوارہ بنایا ہے، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، تب کہ ارد گرد کے لوگ اچکے جاتے ہیں، ان کے ڈاکے پڑتے ہیں ان کے قافلوں پر۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا یہ باطل کو مانتے ہیں، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بالحق، یا حق کو جھٹلائے، لما جاءہ، جب وہ اس کے پاس آئے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے، والذین جاہدوا فینا اللہم اجعلنا منہم، اور وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، ہماری خاطر جد و جہد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله